السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح ایک خبر سننے کو ملی جو بہت ہی اچھی خبر ہے اور خوش آئند ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی تھی اس جنگ کو یہ روک دیا گیا ہے اور بند کرنے کا یہ حکم دیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے صلح ہو گئی ہے۔ قطر کے اندر مذاکرات ہوئے جس میں قطر، سعودی عرب اور پھر ادھر سے پاکستان، افغانستان، ان ممالک نے مل کر جو ہے جنگ بندی پر دونوں فریق کو آمادہ کیا اور ایک معاہدہ طے پایا جس پر دستخط بھی ہو گئے، اور پاک افغان جنگ جو ہے اس کو روک دیا گیا۔ یہ ایک خوشائند بات ہے اور پاکستان کے اور افغانستان کے بھی مفاد میں ہے۔ دیکھیں، گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں پاک افغان جنگ نہیں رکواؤں گا، میں اس میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے بگرام ایئر بیس چاہیے یا کابل ایئر بیس چاہیے، اور اس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو اور میں وہاں پر کود پڑوں اور بیچ میں اپنا مفاد حاصل کروں۔ تو ٹرمپ یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے بیان بھی دیا کہ میں پاک افغان جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا اور میں اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ اور یہ مسلم ممالک نے مل کر یہ معاہدہ کیا، اور کیونکہ لڑنے والے دو مسلم ممالک تھے، پاکستان اور افغانستان دونوں مسلم ممالک تھے لڑنے والے، تو ٹرمپ نے اس لیے اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کیا، اس جنگ کو نہیں رکوایا۔ ہاں، جہاں پر لڑنے والے ہندو ہوں اور یا یہودی ہوں، ایک طرف مسلم ممالک ہوں ایک طرف غیر مسلم ہو، وہاں پر ٹرمپ نے ضرور جو ہے اپنا کردار ادا کیا اور جنگ رکوانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مرنے والا وہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ ایک طرف مسلم ممالک ہے، اس سے مسلم ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی طرف کا جو شخص ہے جو دوسرا ملک لڑ رہا ہے، جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس سے اس کو غرض تھی کہ اس کا نقصان جب وہ دیکھتا تھا تو بیچ میں کود پڑتا تھا اور جنگ روکنے کا کہتا تھا۔ کیونکہ پاکستان افغانستان کی جنگ دو مسلم ممالک کی جنگ تھی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس میں کردار ادا نہیں کروں گا، میں اس جنگ کو نہیں رکواؤں گا، اور اس کا اپنا مفاد بھی تھا کہ مجھے بگرام ایئر بیس چاہیے، اور اس کے لیے اس نے طالبان کو کہا بھی۔ تو دیکھیں، یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور کل بھی میں نے بتایا کہ جہاں پر یہودی اور مسلم کی لڑائی ہو اور یہودی کو نقصان ہو رہا ہو، وہاں پر ٹرمپ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کی لڑائی تھی، تو اسرائیل کو کافی نقصان ہو چکا تھا غزہ کی جنگ میں، تو اس لیے ٹرمپ نے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور پھر ٹرمپ نے خود کہا کہ میں نے اسرائیل کو جو اسلحہ اس نے مانگا وہ میں نے دیا، اور اس نے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے الفاظ ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اب نوبل انعام جو ہے وہ ٹرمپ کو دیا گیا ہے، نوبل انعام کے لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ نوبل انعام کس چیز کا ہے؟ ٹرمپ نے تو پاک افغان جنگ نہیں رکوائی، اور اس نے تو یہودیوں کا ساتھ دے کر، اور جس جنگ میں یہودیوں کو نقصان ہو رہا تھا یا امریکہ کو نقصان ہو رہا تھا، اس جنگ کو رکوانے کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا کی جب لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو اس میں ٹرمپ بیچ میں کودا، اس نے اپنی کردار ادا کر کے جنگ کو رکوایا، کیونکہ انڈیا کا اس میں نقصان ہو چکا تھا، انڈیا تباہی سے دوچار ہو رہا تھا، اور چند گھنٹوں میں اس کو اتنی تباہی دیکھنے کی ملی کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بیچ میں ٹرمپ کودا کہ اگر لڑائی اور جاری رہی تو انڈیا تہس نہس ہو جائے گا، کیونکہ ادھر اس کے اپنے لوگ تھے انڈیا میں۔ تو ٹرمپ نے ہر اس جگہ پر اپنا کردار ادا کیا جہاں مسلم اور غیر مسلم ملک کی لڑائی ہے، جہاں دو آپس میں مسلمان لڑ پڑیں وہاں تو وہ خوش ہوتا ہے، وہاں تو اسرائیل خوش ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں تاکہ ہمارا کوئی مفاد بیچ میں نکلے۔ اور اس نے کہا بھی کہ میں دو مسلم ممالک کی لڑائی ہے، میں اس لڑائی کو ختم نہیں کراؤں گا۔ یہ تو مسلم ممالک بیٹھے، قطر، سعودی عرب، انہوں نے کردار ادا کیا اور یہ جنگ بندی ہوئی، تو یہ خوشائند ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا کردار کیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس سے مسلم ممالک کا غرض نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑے اور اس جنگ کو بند کروائے، تو مسلمانوں کے ساتھ اس کو کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تو قرآن پاک نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مسلمانوں،
یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو یہود و نصارہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر مسلم ممالک کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں یا کچھ ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کا کوئی مفاد وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کی غرض ہوتی ہے. یہودیوں کی اپنی غرض ہوتی ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد نکل سکتا ہے. اور ہمیشہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر کھوپا ہے، کبھی سپورٹ نہیں کی. تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. باقی جو جنگ رکی ہے یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ افغانستان اور پاکستان دونوں میں استحکام عطا فرمائے، اور اس جنگ بندی پر جو لوگ خفا ہیں، جو غیر مسلم خفا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں سے اور ان کی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ممالک کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.